यूँ तो मशरक़ी पाकिस्तान में तख़रीब कारी के वाक़यात इससे पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन उससे कबल वो ये हमले छुप छुप कर इनफरादी तौर पर किया करते और कभी किसी को खुलकर सामने आने की ज़रूरत ना हुई थी। मगर मुनज़्ज़म तौर पर ढाका के गिरदोनवा में तख़रीब कारों की पहली बड़ी कार्रवाई थी जिसे हमने कुचल कर रख दिया था। ताहम जो क्या सराइयाँ थीं वो हकीकत बनकर हमारे सामने आने लगी थीं। हम आतिश फशा के दहाने पर खड़े थे और वो फटने को बिल्कुल तैयार था। मैंने हेडक्वार्टर पहुंचते ही मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली और अपने काम से फारिग होते हुई मुनीर के वालिदैन को भी इसकी शहादत के बारे में ख़त लिखने बैठ गया। ये कोई नाखुशगवार फ़र्ज़ नहीं था और ना ही मैं बादल ख्वास्ता अदा कर रहा था। एक सिपाही की मंजिल एक बावकार शहादत के अलावा और हो भी क्या सकती है। वो खुशनसीब लोग थे जो सुरखरू होकर अल्लाह की अदालत में जा पहुँचे थे। हम फ़ौजी शहीदों की मौत पर नोहे नहीं पड़ा करते, ना ही तारीफ़ करते हैं। हमें इल्म है वो इन तमाम तकलीफ़ से बेनियाज हैं, लेकिन वो जो एक अनदेखा अनजाना सा रिश्ता हमें एक जंजीर की शक्ल में एक दूसरे से वाबस्ता कर देता है, इसकी सदाकत से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। जब मुझे मुनीर के बचपन की मंग का ख्याल आता जिसने 5वें रोज़ सुहागन बनना था और जो सुहाग की मेहंदी रचाए, आँखों में जाने क्या क्या सपने सजाए, उसकी मुंतज़िर थी, तो ये सोचते ही मेरा दिल बैठने लगता। अपने मुख्तसर ख़त में मैंने इसके जाले की दिलाना शहादत की इतला देते हुए उन्हें खुशबख्त गिरोह और शहीद के दर्जात की बुलंदी की कमाल इनकसारी से दुआएं की। मैंने इन्हें यह भी लिखा कि वो मेरी आंखों के सामने शहीद हुआ और इन्हें मैं गाँव के आकर उसके लम्हे लम्हे की कहानी सुनाऊंगा। शहदा की लाशें ताबूतों में बंद करके इनके सामान समेत इनके घरों को रवाना कर दी गई। चंद रोज तक इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताले ही में गुजर गए और वो आखिरकार शाम मेरे लिए वो हुक्म आ गया जिसकी खसूसी तरबियत देकर मुझे जहाँ भेजा गया था। हमारी इतला के मुताबिक जैसूर के नज़दीक एक ऐसे फ़ौजी कैंप का सुराग मिला था जहाँ से तख़रीब कारों को ट्रेनिंग देकर मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था। इंटेलिजेंस ने यह भी बताया कि जिस मुकाम पर इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ उनके लिए गोला बारूद के खासे ज़खायर भी मुख्तसर कर दिए गए हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दरहकीकत मैं अपने सही मिशन पर अब पहली बार मामूर हुआ था। एक जहाज़ मुझे मंजिल की तरफ ले गया। हम जैसूर के करीब एक फ़ौजी अड्डे पर उतर गए जहाँ से एक तेज़ रफ्तार जीप मुझे सरहदी पोस्ट पर ले आई। यहाँ एक कर्नल और SSG कमांडो के एक कैप्टन अपनी कंपनी के जवानों के साथ मेरे मुंतज़िर थे। कर्नल तो थोड़ी देर बाद रुखसत हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे कैप्टन को हमारे मिशन से पूरी तरह आगाह कर दिया था। जाते जाते उन्होंने एक मरतबा फिर मेरी तरफ बगौर देखा, कंधे पर हाथ रखा, गुड लक माय बॉय, और आहिस्ता से खुदा हाफिज़ कहते हुए पोस्ट से बाहर निकल गए। रात के पिछले पहर हम लोग वाइट लाइन पर पहुंच गए थे। सरहद पर पहुंचकर कैप्टन साहब ने हमें हिदायत दी, एक गहरी नज़र हम सब पर डाली और मूव का हुक्म देकर आगे आगे चल दिए। इनके पीछे 3 जवान थे और आखिर में मैं सबसे अपनी तरबियत के मुताबिक एक दूसरे फासला रखकर सीधी कतार में चल रहे थे। आर्मी की इस्तिलाह में यह एहसास इलाका सेंसिटिव एरिया था। सरहदों का तस्वर मिट चुका था। रोज़ाना दोनों इतराफ से दर्जनों पार्टियां एक दूसरे के इलाके में घात लगाया जाया करती थी। हर रोज़ भारतीय एजेंट असलाह और प्लान लेकर मुकामी गद्दारों से रब्ता कायम करते थे। ऐसे इलाके जहां दुश्मन के कमांडो का हमला मुतवक्के हो अमूमन कुछ ज़्यादा ही कैमोफ्लेज रखते हैं। इसकी एक वजह तो शायद जंगी हालत हिकमत अमली हो, लेकिन ज़्यादा तर ख़तरा पेट्रोल पार्टियों या इराक का होता है। हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ मुख्तलिफ़ मुकामात पर दुश्मन ने ज़मीन दोज़ सुरंगें बिछा रखी थी। कमांडोज मौत से नहीं डरते, लेकिन मिशन अधूरा छोड़कर मरना भी पसंद नहीं करते। रात के अंधेरे में बेख्तियाती से माइंस पर पाँव पड़ जाते तो अपने ही पर खच्चे उड़ जाते। इसके साथ ही दूर दराज धमाके से सोया हुआ दुश्मन भी बेदार हो जाता और चंद कमांडो जो घेरे में आ चुके होते सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते कि बहादुरी से बेबसी की मौत मर जाएं। हम हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। कैप्टन साहब खासे तजर्बाकार कमांडर थे और इस मुहिम की अहमियत के पेश नज़र ही इन्हें हमारी कमांड सौंपी गई थी। जहां इन्हें शक गुजरता था रुक जाते और हमें वहीं ठहरने का हुक्म देकर आगे निकल जाते। जब तक वो तसल्ली ना कर लेते हम वहीं दुबके रहते। हम दुश्मन के इलाके में तकरीबन 3-4 मील घुस चुके थे। चारों सिमत फैला हुआ होल नाटा किसी मेंढक के टराने से चंद लम्हों के मजरू होता, फिर वही गहरा सन्नाटा छा जाता। दुश्मन के इलाके में की जाने वाली किसी कार्रवाई में पहली मरतबा हिस्सा ले रहा था। इससे पहले ट्रेनिंग हमने जाने कितनी बार छुपकर घात लगाई थी। दुश्मन के इंतज़ार में रातें आंखों में काटी थीं। हमारी स्कीम अक्सर नंबरों होती थी। आज मुझे अपनी आजमाइश ही नहीं करना थी, बल्कि अपने उस्तादों की दी हुई तरबियत को भी आजमाना था।
اپنے والد کی سنائی ہوئی تمام کہانیاں ایک ایک کر کے میرے لاشعور میں جاگ رہی تھیں۔ وہ اکثر چھاپا ماروں کی کارروائیوں میں حصہ لے چکے تھے اور بڑے فخرے میں ہمیں کارنامہ سنایا کرتے تھے۔ اپنے سب سے بڑے دوست بھی تم خود ہو اور سب سے بدترین دشمن بھی تم۔ ٹریننگ کے دوران انسٹرکٹر کے یہ الفاظ میرے ذہن پر نقش تھے۔ ہمارا ایک ہی ہتھیار تھا، خود اعتمادی اور اللہ کی نصرت پر ہمارا پکا ایمان۔ تربیت کو کسی فوجی کی زندگی میں واقعی ایک اہم حاصل ہوتا ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ دوسرے عناصر بھی مجھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ میرا ایمان اور دشمن سے ٹکرا جانے کا عزم۔ ہم بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہمارا واسطہ ایک گھٹیا دشمن سے تھا جس نے ہمیں ختم کرنے کے لیے بڑے گھٹیا اور پست حربے آزمائے تھے۔ ہم ٹارگٹ کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ علاقہ کیپٹن صاحب کا دیکھا بھالا لگتا تھا۔ وہ ہمیں محفوظ طریقے سے یہاں تک لے آئے تھے۔ اب پلان کے مطابق ہم 2 ٹیموں میں بٹ گئے۔ ایک ٹولی کیپٹن اور ایک جوان پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری ٹولی میں میرے ساتھ 2 جوان تھے۔ ہم ایک خشک نالے میں، جو شاید برسات کے دنوں پانی کی گزرگاہ رہتا ہوگا، بیٹھے تھے۔ اس کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے اور گھنے سرکنڈوں کا سلسلہ دور تک پھیلا چلا گیا تھا۔ کیپٹن اور میں نالے میں چھوٹا سا نقشہ بچھائے بیٹھے تھے، جبکہ جوان سرکنڈوں میں پوزیشن لیے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ کیپٹن پنسل ٹارچ کی روشنی میں مجھے جریات بتا رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپ کر مجھے گڈ لک کہا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ اندھیرے میں رینگ گئے۔ میں اپنے دونوں جوانوں کے ساتھ نشانے کی طرف چل دیا۔ ہم سرکنڈوں اور قدرتی جھاڑیوں کی اونٹ میں چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میری آنکھیں اب اندھیرے میں دور دور تک دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ ہمارے سامنے ایک نیم دائرے کی شکل میں اسلحہ سے بھرے دشمن کے ٹرک کھڑے تھے اور ان کے قریب 2 پہرے دار شاید آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا اشارہ پاتے ہی دونوں جوان میرے ساتھ ہی زمین سے چپک گئے۔ اب ہم کونیوں کے بل رینگتے ہوئے ان کی سمت بڑھ رہے تھے۔ خود جھاڑیاں ہماری مددگار تھیں۔ ایک جھاڑی کے نزدیک ہم رک گئے۔ ایک جوان کو یہاں بیٹھنے کا اشارہ کر کے دوسرے کو میں نے دوسری طرف روانہ کر دیا۔ جھاڑی میں بیٹھے جوان نے دونوں پہرے داروں کو اپنے نشانے پر لے رکھا تھا۔ کمانڈوز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی شور شرابے کیے بغیر اپنا مشن پورا کریں، کیونکہ دشمن ہوشیار ہوتا ہے اور خصوصاً ایسے مقامات پر جہاں کمانڈوز کا حملہ متوقع ہو منتظر رہتا ہے۔ میں پیٹ اور کوہنی کے بل رینگتا اب اس جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے میرے اندازے کے مطابق پہرے دار کو واپس گھومنا تھا۔ چہرے پر ملی سیاہی کی وجہ سے میں اندھیرے ہی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ نائلون کی ایک چھوٹی سی رسی میرے ہاتھ میں تھی۔ انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑپنے لگے تھے۔ وہ کم بخت ابھی تک خوش گپوں میں مصروف تھا، حالانکہ اصول کے مطابق انہیں پتہ چلنا چاہیے تھا۔ اس بات سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ انہیں اپنے کسی افسر کی اچانک آمد کا خطرہ نہیں، اس لیے وہ اتنے غیر محتاط تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ سے ہلے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھیں، رگوں میں انگارے دوڑنے لگے تھے۔ اب وجود کی تمام تر قوت ہاتھوں میں سمیٹے چیتے کی طرح زمین سے چپکا اپنے شکار کا گلا دبوچنے کے لیے بے قرار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اب آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اپنی رائفل اس نے بے پرواہی سے کندھے پر لٹکا رکھی تھی اور خود مدھم سروں میں گنگنا رہا تھا۔ قیامت سے بے خبر قدم بقدم میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی دوسری تنصیبات پر گئی تھیں۔ میرے اور اس کے درمیان ایک چھوٹی سی نہ ہونے کے برابر جھاڑی حائل تھی جس کا میں خود بھی ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ کمانڈوز کو دوران تربیت سب سے زیادہ توجہ سے یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ وہ خود کو دوسروں کی نظروں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اچانک میں بول اچھل میں حلق میں پھنس گیا۔ میری نظر میں اس کے قدموں پر جمی تھی جو میرے سر سے بمشکل 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے ہمارا جھاڑی میں چھپا ساتھی اس پر فائر کر سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، اپنی تربیت کے مطابق وہ آخری لمحوں تک خود پر کنٹرول رکھتا، لیکن بہرحال میں اس کا کمانڈر بھی تھا اور پاکستانی سپاہی کے لیے اپنے کمانڈر کی جان خطرے میں دیکھنا ناممکن ہے۔ اس کی چلائی ہوئی گولی سے میری جان تو وقتی طور بچ جاتی، لیکن ہمارے سارے کیے کرانے پر پانی پھر جاتا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ الہی یہ کمبخت اپنی جگہ سے ہلے۔ شاید قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا اور اس کے قدم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اب میں اسے مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جو ہی وہ مجھ سے 1-1.5 گز آگے جا کر واپسی کے لیے گھوما، میں نے حسبت لگا کر نائلون کی ڈوری اس کے گلے میں ڈال دی اور بمشکل 20-25 سیکنڈ میں وہ قید حیات سے چھٹکارا پا گیا۔ میں نے انتہائی پھرتی سے اسے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی پیٹھ پر لاد کر اس کی بھاری پھینک دیا، جہاں میں فرشتہ اجل بن کر چند منٹ پہلے اس کا منتظر تھا۔
اس کے ساتھ ہی میں تیزی سے رینگتا ہوا اس جھاڑی میں پہنچ گیا جہاں ہمارا تیسرا ساتھی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میرا دوسرا ساتھی جسے دوسرے پہرے دار کو جہنم حاصل کرنا تھا کہ شکار کو شاید بہت تھوڑی مہلت نصیب ہوئی۔ میرا شکار پاتے ہی وہ دونوں بھی بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اب جگہ سے نکلے اور ان بڑے بڑے ٹریلوں کے نزدیک پہنچ گئے جن پر ایمونیشن اور گولہ بارود ہوا تھا۔ میں مشین گن کے لیے ان پر نظریں گاڑے وہیں بیٹھ رہا۔ تقریباً 2 منٹ بعد واپس آئے۔ انہوں نے مخصوص مقامات پر ڈیوٹیز لگا دیے تھے۔ اب ہم تینوں بھگتے ہوئے تار اپنے پیچھے بکھیرے وہاں سے دوڑ رہے تھے کہ ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر میں نے تار بیٹری سے منسلک کر دی۔ ہمارا ایک ساتھی اپنی لائٹ مشین گن زمین پر ٹکائے کچھ فاصلے پر مورچہ جما کر بیٹھا رہا، دوسرا ایک لیور پر ہاتھ رکھے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اپنی جیب سے ننھا سا ٹرانسمیٹر نکالا تو مجھے احساس تھا کہ ان مورچہ بندیوں کی مخالفت سمت میں میرے کیپٹن صاحب کتنی بے قراری سے میرے کاشن کا منتظر ہوں گے۔ اس علاقے میں ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ چاروں طرف بھارتی فوج ڈسپلے تھے اور کوئی فریکوینسی محفوظ نہیں تھی۔ ٹرانسمیٹر آن کر کے میں نے سلسلہ ملنے پر صرف ایک کوڈ کو دہرایا اور سلسلہ منتقل ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہماری مخالفت سمت سے زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ ڈاؤن میں بے جوش غضب میں اپنی ساتھی کو حکم دیا۔ اس کا لیور والا ہاتھ نیچے جھکا اور فضا میں زوردار دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیاہ رات ننگی ہو گئی۔ ایموشن پھٹنے سے دھماکوں کے ساتھ اتنی تیز چمک پیدا ہوتی کہ اس سمت دیکھنا محال ہو جاتا۔ خیموں میں نیند میں مدہوش تپائی دیوانہ دیوار اٹھ کر بھاگتے اور لقمہ اجل بن جاتے، کیونکہ مخالف سمت کیپٹن صاحب نے بھی یہی کارنامہ سرانجام دیا تھا۔ میرا جی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ آتش و آہن جو دشمن نے ہمیں پھونکنے کے لیے اکٹھا کر رکھا تھا، دشمن کو اس کا ایندھن بنتے دیکھتا رہوں، لیکن حالات کسی اور امر کے متقاضی تھے۔ تقریباً 5 منٹ تک ہماری لائٹ مشین گن جان بچانے کے لیے بھاگنے والے سپاہیوں کو چاٹتی رہی۔ پھر میں نے اپنے جانبازوں کو مراجعت کا حکم دیا۔ ہم تیزی سے اپنی سرحدوں کو پلٹ رہے تھے۔ جو لوگ فوجی زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں وہی اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ واپسی کا سفر روانگی سے کہیں گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پہلے دشمن کسی حد تک بے خبر تھا، لیکن اب اس علاقے کے چپے چاپے میں پھیلی ہوئی افواج کو اطلاعات مل چکی تھی کہ پاکستانی کمانڈوز ان کے علاقے میں آئے ہیں۔ ابھی ہم بمشکل 1.5-2 گز ہی چل پائے تھے کہ ہمیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ کمانڈوز کی چھٹی حص عام فوجیوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ میرے ایک ساتھی نے لیٹ کر اپنا ایک کان زمین سے لگا دیا۔ وہ شاید کوئی سن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھوں کے مخصوص اشارے سے اس نے قریب ہی دشمن کے دستوں کی نقل و حرکت کی نشاندہی کر دی۔ یقیناً لوکیٹنگ فورس کے دستے تھے جو ہمارے تعاقب میں چل رہے تھے۔ ان دستوں کا تعلق بھی فوج کے اسپیشل سروس گروپ SSG سے ہوتا ہے اور انہیں کمانڈو سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ میرے اندازے کے عین مطابق دشمن نے گھیرا اور مار ڈالو والی چال چلی تھی۔ انہوں نے ہمیں گرد گھیر ڈال لیا تھا جہاں سے سرحد تک فوج پھیلی ہوئی تھی جو اب منصوبہ بندی کے ساتھ ہماری آمد کی منتظر تھی۔ ہماری تمام تر توقعات خدا کی ذات اور اندھیری رات سے وابستہ تھیں۔ رات کو انجام پانے والی مہات میں سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ پیٹرولنگ پارٹیاں یا حملہ آور پارٹیاں بھٹک کر کہیں دشمن کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں۔ لوکیٹنگ فورس عموماً یہ حربہ استعمال کرتی ہے کہ وہ مشکوک مقامات کے ارد گرد جہاں انہیں چھاپہ مار کمانڈوز کی موجودگی کا شک گزرے فائرنگ کرواتے ہیں۔ ان کی حتی المقدور کوشش یہی ہوتی ہے کہ صبح تک چھاپہ مار کر کمانڈوز کے ارد گرد فائرنگ کر کے انہیں اپنے علاقے میں بھگاتے رہیں اور دن نکلنے پر انہیں چوہوں کی طرح پکڑ لیں۔ میں نے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی میں نصب قطب نما دیکھا اور اپنی صحیح سمت کا تعین کرنے کے بعد دونوں جوانوں کو اسٹینڈ ٹو پوزیشن میں آگے بڑھایا۔ ہم تینوں اب پھیل کر آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ سرحد ابھی کم از کم 2-2.5 میل دور تھی اور یہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں تھا۔ خصوصاً ان حالات میں تو کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہم جھکی ہوئی پوزیشن میں تیزی سے بغیر آواز کیے پہ چل رہے تھے۔ اچانک زمین سے جیسے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میری دائیں سمت سے روشنی کا ایک طوفان امڑ رہا تھا جو آسمان کی وسطوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔ شاید دشمن نے اسی علاقے میں سرچنگ ایٹموسفیئر چھپا رکھے تھے۔ زمین کے سینے میں دفن کسی دھات کے آلے نے ہماری موجودگی کا انکشاف کر دیا تھا۔ دشمن روشنی راؤنڈ فائر کرنے لگا۔ میرے دونوں ساتھی منجے ہوئے کمانڈوز تھے اور 1965 کی جنگ میں بھی کئی کارنامے سر انجام دے چکے تھے۔ ان کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی اور نہ ہی ہم لوگ ایسی باتوں سے گھبرایا کرتے تھے۔
हम तीनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर एक साथ करीबी खाई में छलांगे लगा दी। ऐसे छोटे छोटे नदी नाले, टीले और झाड़ियां वगैरह किसी भी कमांडोज के लिए कुदरत का बेहतरीन अतिया होते हैं। खैरियत गुजरी कि अभी तक हम रोशनी की जद में नहीं आए थे। हमने इस खाई को मोर्चा बना लिया। मेरे दोनों साथी ने वहां लाइट मशीन गन चंद ही सेकंड में नस्ब कर ली। मैंने अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था क्योंकि ख्वामखा भड़ों के छत्ते में हाथ डालने के हम कायल नहीं थे। वरना ताक़िब करने वाले करीब से करीब तर होते चले जा रहे थे। हम दोनों के पास स्टेन गनें थीं जो फिर दोस्ती बम की हैसियत न होने के बराबर थीं। सरगन ड्यूटी वाले जवान ने सरगोशी की और उसके इस तरह आवाज़ देने का मतलब तो मैं बखूबी समझता था, लेकिन उसे क्या जवाब देता। दाएं सिमत से दुश्मन का शोर साफ सुनाई दे रहा था। वो अगरचे अभी तक स्टेन गन की रेंज में ना आए थे। मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी। मैंने झुरझुरीली मामला यकीनन अब ऐसा रुख अख्तियार कर गया है कि एक जान की कुर्बानी दिए बगैर बाकी दो जानें किसी सूरत नहीं बचा सकती। हालात का एक समंदर मेरे सीने में करवटें लेने लगा। मुझे अपने उस्ताद की बातें याद आने लगीं। फ़ौजी ज़िंदगी में जज्बाती मरहले तो अनगिनत आते हैं, लेकिन एक अच्छे कमांडर की खूबी यही है कि वो अकल और होश के दामन को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। इसके नज़दीक एक जवान की शहादत का दुख भी किस तरह कंपनी की मौत से कम नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ एक डिसिप्लिन की हद तक है, वगरना असल में वो सब लोग एक कुंबे की तरह ही आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सर, मशीन गन वाले जवान ने मेरे ख्यालात का सिलसिला मुंतक़िल कर दिया। अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। मैंने उसकी जानब देखा। उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी थी और उसकी मलजी निगाहें हमारी तरफ थीं। मेरा जवान मुझसे मौत के मुंह में कूदने की इजाज़त मांग रहा था। मैं सोचने लगा, मैं उसे क्यों मरने दूं। मैं चंद लम्हात के लिए जज्बाती हुआ चाहता था, लेकिन दूसरे ही लम्हे में पाक फौज का ऑफिसर बन चुका था। गुड लक, खुदा हाफिज़। मैंने इसके कंधे पर थपकी दी। रब रखा गराई। मेरे दोस्त साथी की आंखों में आंसू तैरने लगे। अभी हम बमुश्किल 15-20 गज ही चले पाए थे कि अचानक फ़िज़ा में अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई दी और इसके साथ ही रेड टट का शोर। दुश्मन गालबन बहुत नज़दीक आ गया था। हमारे साथी के दिलेराना इक़दाम ने हमारे ताक़ब में बढ़ते हुए फ़ौज के इक़दाम रोक दिए। नारे की ललकार सुनते ही मेरा हमरा ही ठुट कर रह गया। गालबन इसकी गैरत ने अपने संगी को अकेला छोड़ना गवारा नहीं किया था। ये लम्हा जज्बाती होने का नहीं था, होश में आने का था। मैंने इसका हाथ पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया और अपने साथ ही भगाने लगा। साफ दिखाई दे रहा था कि वो नीम दिली से भाग रहा है। अचानक फ़िज़ा ज़ोरदार धमाकों से लर्ज़ने लगी। यहाँ कहीं करीब ही कोई फील्ड रेंजमेंट डिप्लॉय थी जिसने हम पर फायर खोल दिए थे। मुझे दुश्मन की बुज़दिली पर तेश आने लगा कि हम कोई टैंक लेकर तो इस पर नहीं चढ़ दौड़े थे, ना ही हमारी तादाद सैकड़ों में थी। न जाने कम बख्तों के पास फूंकने के लिए इतना असला कहाँ से आ गया था। हाउस्टर्स तकरीबन 25 पाउंड का गोला फायर करती है, मगर इससे ये एक सहूलत हमें मिल गई कि इसका गोला चूँकि फ़िज़ा में ऊंची मार करता है, इसलिए हम किसी हद तक महफूज भी थे। शायद करीब ही इनकी कोई बैटरी डिप्लॉय थी और किसी बौखलाए हुए ऑफिसर ने इसको लड़ाई में झोंकने का फैसला कर दिया था। हम दोनों सांस रोके एक खड में बैठे थे। चंद मिनट बाद ये बला टल गई। शायद दुश्मन को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया था, या फिर सरहद करीब होने की वजह से इसने हैवी फायर के जवाब में होने वाले रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ऐसा किया था। हम दोनों तेजी से बाहर निकल आए। अब हल्के असलहे की फायरिंग सुनाई दे रही थी, फिर वो भी खामोश हो गई। हमारा शेर मर गया। मैंने तकरीबन भागने की रफ्तार अपना ली थी। एक फॉरलिंग चलने के बाद हमने फिर ज़मीन चेक की। एक मरतबा फिर बाईस हिम्मत से रोशनी का एक तूफ़ान उठा। मैंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि हम भारतीय फ़ौज की पोजीशनों के दरमियान से गुजर रहे हैं। लेटे लेटे सर उठाकर मैंने चारों सिमत का जायज़ा लेना चाहा तो खून की गर्दिश रुकती महसूस होने लगी। मुझसे बामुश्किल 15-20 गज के फासले पर एक बंकर से एक मीडियम गन की नाल बाहर झांकती दिखाई दे रही थी। हम इनमें अपने साथ लेटे जवान को हुक्म दिया। कोहनियों के बल पीछे हटना शुरू किया। मैं तकरीबन 5 गज 6 पीछे हट आया, लेकिन वो जवान दस्तूर वहीं रहा। मुझे कुछ गुस्सा भी आया। दोबारा इसके करीब पहुंचकर मैंने इसके कंधे को झंझोड़ा। कम ऑन मूव। जवान ने मेरी तरफ गर्दन मोड़ी। इसकी आंखों में बिजलियां कूद रही थी। सर, हमको माफ़ करना, हम वापस नहीं जाएगा। जाने इसके लहजे में क्या छुपा था कि सरवसी में एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात से इसकी तरफ देखा। साहब, फ़ौरत दिल मेरा गराई था। हम फौज में इकट्ठा भर्ती हुआ। साहब,
ٹریننگ بھی ایک ساتھ کیا، کبڈی بھی اکٹھا کھیلا، زندگی بھر اکٹھا رہا۔ سر اب وہ اگلا جہان میں اکیلا کیسا جائے گا؟ ہم کل خدا کی عدالت میں اس کا کیا منہ دکھائے گا؟ صاحب ہم اپنا سنگی کو موت کے راہ پر اکیلا نہیں جانے دے گا۔ سر خدا ہرا ہمیں معاف کر دینا۔ ادھر ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بولو ہم نے یاری نبھا دیا۔ وہ بول رہا تھا، میری سانسیں دھونکنی کی طرح چلنے لگی تھی، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس نے ٹھوس دلیل دی تھی، لیکن اس کا فلسفہ مجھے کیسے ہضم ہوتا؟ اس سے پہلے کہ میں اسے خدا حافظ کہتا، اس نے معذرت طلب نگاہوں سے میری سمت دیکھا۔ خدا حافظ سر۔ پھر وہ اندھیرے میں رینگ گیا۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ لیٹا رہا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا رواں رواں مفلوج ہو چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان موت کے منہ میں جا رہا تھا اور میں اسے آواز دے کر منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تیزی سے رینگتا ہوں اور اس کی گن کی نال نزدیک جا پہنچا۔ رک کر اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی، شاید زندگی کے آخری لمحات میں بھی اسے افسر کی حکم کی عدولی کا احساس ستا رہا تھا۔ اپنی پونچھ سے اس نے ہینڈ گن نکالا، اس کی پن نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر اس کی للکار گونجی اور پھر اس نے اچھل کر گرینیڈ بنکر میں پھینک دیا۔ زوردار دھماکہ ہوا، گن کے ساتھ گنز کی بھی پرخچے اڑ گئے، آسمان بھی روشن ہو گیا۔ وہ 3 مورچوں کے درمیان سٹین گن تھامے یلغار کر رہا تھا۔ میرے بدن میں یکدم انگارے دوڑنے لگے، بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور گرنیڈ پھینک کر لگا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز کام کر رہے تھے۔ اتنے تیز گرنیڈ پھینکنے کا مظاہرہ زندگی میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تینوں مورچوں سے آگ اگلتی، گنز خاموش ہو چکی تھی، لیکن میرا جوان ان موت کا شاہراہ کا مسافر بھی منزل پا گیا۔ وہ بھی اپنے سنگی سے شرمسار ہونا گوارا نہیں کرتا تھا۔ خدا کے حضور کیوں شرمندہ ہوتا؟ اللہ نے بھی اس کی لاج رکھ لی۔ خطرے کے احساس نے میری نس نس میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ میں تیزی سے لنگ کر وہاں سے دوڑ ہی چلا جا رہا تھا۔ نزدیک تو فی الحال کوئی مورچہ نہیں تھا، البتہ مجھ پر دور سے کراس فائرنگ آنے لگا تھا۔ دشمن نے اپنی تمام تر سوچ بوجھ کے مطابق چپکے آگ کا جال بچھا دیا تھا، لیکن رسم خلیلی نبھانے والے آتش دہن کے طوفان کب خاطر میں آتے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی میں اپنا کتب نما دیکھ لیتا۔ میرے پیچھے بدستور فائرنگ جاری تھی۔ اب میں نے سیدھے ہو کر چلنا شروع کر دیا، بڑے بوجھل قدموں اور دکھی دل سے واپس آ رہا تھا۔ مجھے اپنے زندہ بچ جانے پر شرم آ رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہوتا ہے اور ہم اپنے ساتھیوں کی موت پر نعرہ تحسین بلند کرتے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسے ہی جذبات تھے میرے۔ میں نے دل میں جدا ہونے والے ساتھیوں کے لیے فاتحہ پڑھی اور اپنے سفر پر چلتا گیا۔